بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی سچی کہانی بتانا چاہتی ہوں تاکہ اپنی جیسی دیگر لڑکیوں کو آگاہ کر سکوں۔ میں ایک سادہ مزاج گھریلو لڑکی تھی۔ جب میں 23 سال کی تھی اور ابھی تعلیم حاصل کر رہی تھی، تب ایک دن میرے والد نے میری شادی کا تذکرہ کیا۔ میرے لیے ایک رشتہ آیا تھا اور میرے والد میری رضامندی جاننا چاہتے تھے۔ لڑکا باہر کام کرتا تھا۔ میں نے کبھی ان کی مرضی کے خلاف قدم نہیں اٹھایا تھا، لہٰذا اس بار بھی فیصلے کا اختیار ان پر چھوڑ دیا۔ لڑکی کے والدہ نے بتایا کہ وہ پہلے نکاح کرنا چاہ رہی تھی، جبکہ رخصتی 6 ماہ بعد ہوگی۔ ان کی جانب سے چند افراد ہمارے گھر آئے اور میرا نکاح ہو گیا۔ میرے نکاح کے کچھ عرصہ بعد میرے والد دنیا سے رخصت ہو گئی، لیکن میں نے خود کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی۔ البتہ میری رخصتی سے 2 ماہ پہلے پیش آنے والے ایک واقعے نے مجھے بالکل توڑ کر رکھ دیا۔ رخصتی سے قبل میرا خاوند پاکستان واپس آیا اور فون پر مجھ سے بات کی۔ اس نے مجھے باہر ملنے کو کہا، لیکن میں اس کے لیے تیار نہیں تھی۔ کچھ اصرار کے بعد وہ صاف الفاظ میں مخاطب ہوا اور کہنے لگا، میں تمہارے ساتھ تعلق استوار کرنا چاہتا ہوں اور میں اکیلا نہیں ہوں گا۔ مجھے اس بات پر ایک جھٹکا لگا اور میں نے پوچھا، آپ کا کیا مطلب ہے؟ وہ مزید کہنے لگا، میری ہمیشہ سے خواہش تھی کہ میں ایک گروپ کی صورت میں ازدواجی لطف اٹھاؤں۔ اگر تم تیار ہو تو میرا ایک دوست ان دنوں پاکستان میں ہے، وہ ہمارے ساتھ شامل ہوگا۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہیں شرم آنی چاہیے، میں تمہاری بیوی ہوں اور تم مجھے اتنے بڑے گناہ کی دعوت دے رہے ہو۔ میں مر جاؤں گی لیکن تمہارے ساتھ اس گناہ میں شامل نہیں ہوں گی۔ جس پر وہ کہنے لگا، مس تمہیں ایک کرنا پڑے گا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ ہماری شادی قائم رہے تو اپنا ذہن بنا لو، میں جب بھی تمہارے ساتھ تعلق استوار کروں گا، میرے ساتھ 1 یا 2 اور لڑکے بھی ہوا کریں گے۔ میں اپنے کانوں پر یقین نہیں کر پا رہی تھی، لیکن وہ واقعی یہی کہہ رہا تھا۔ میں نے اسے 1 ماہ تک سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی بات پر اصرار کرتا رہا، جس کا نتیجہ رخصتی سے قبل ہی طلاق کی صورت میں نکلا۔ میرے دل میں کئی بار خیال آیا کہ اس کی ماں کو سب کچھ بتا دوں کہ وہ کسی اور لڑکی کے ساتھ شادی کر کے اس کی زندگی برباد کرنے کی کوشش نہ کرے، لیکن ہر بار میری ماں نے یہ کہہ کر روک دیا کہ وہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں بس خاموش رہوں اور سب کچھ بھلا دینے کی کوشش کروں۔